بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور اس کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، کیونکہ میری اس کھال سے لوگ گھن کرتے ہیں اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ کوڑھی کی بات سن کر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور اس کی اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سے مال سے سب سے زیادہ محبت ہے اور تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے پاس کون سا مال ہو؟ فرشتے کی بات سن کر اس شخص نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے اونٹ ہوں۔ پس اس فرشتے نے اس سے ایک گھابن اونٹنی یعنی جو بچے جننے والی تھی اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئیں، اور پھر اس نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ یہ بلا مجھ سے جاتی رہے، جسے دیکھ کر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس گنجے شخص کی بات سن کر فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، جس سے وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اس کے اچھے بال نکل آئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ تب اس شخص نے کہا کہ مجھے گائیں پسند ہے۔ پس فرشتے نے اس کو پھر ایک گھابن گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تیرے لیے برکت ڈالے۔ اس کے بعد پھر فرشتہ اندھے شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز چاہیے اور تجھے کیا پسند ہے؟ تب اس اندھے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ میں سب آدمیوں کو دیکھ سکوں۔ اندھے شخص کی بات سن کر فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، جس سے وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکری پسند ہے۔ پس فرشتے نے اس کو ایک گھابن بکری دے دی اور پھر اس سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تیرے لیے برکت ڈال دے۔ اس کے بعد فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے میں جنگل ان تینوں کے جانوروں یعنی کہ اونٹوں، گائیوں اور بکریوں سے بھر گیا۔ تب وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلے کی طرح انسانی صورت میں سب سے پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے پاس سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اتنی اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت کی ہے، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ فرشتے کی بات سن کر اس کوڑھی نے کہا تو یہاں سے چلا جا، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں اور بہت سے کام کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس مال میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کوڑھی کی یہ بات سن کر فرشتے نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، تو وہی کوڑھی ہے نا
جس سے لوگ نفرت اور گھن کرتے تھے، اور کیا تو پہلے مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ فرشتے کی یہ بات سن کر اس کوڑھی نے کہا، واہ، کیا خوب کہا تم نے، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ کوڑھی کی یہ بات سن کر فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا۔ اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتے نے اس سے بھی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر وہ فرشتہ اندھے شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس سفر کے لیے سامان نہیں ہے، اور آج سوائے خدا کے اور تیرے میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس اللہ کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی ایک بکری مانگتا ہوں، تاکہ اس سے میرے آگے کے سفر کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ تب اس اندھے شخص نے کہا کہ بے شک میں پہلے اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی اور مجھے اتنا مال عطا فرمایا، لہٰذا جتنا تیرا دل چاہتا ہے تو اس سے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ اس اندھے شخص کی بات سن کر فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی جس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی ناشکری سے بچنا چاہیے، کہ جس طرح ان دونوں کو یعنی کوڑھی اور گنجے شخص کو ان کی ناشکری کا کیا نتیجہ ملا، ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئیں، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، اور خدا ان سے ناراض بھی ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہوئے، جبکہ اس اندھے شخص کو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے سبب دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مل گئی، اس کے مال میں بھی مزید اضافہ ہو گیا اور اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔